بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات کریں۔ 1443 ہجری کے شہ محرم کی آج 8ویں محرم ہے، اور آپ حضرات 10ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ ولایت اور فضیلت کے موضوع پر ہم نے چاند رات کو اپنے بیان کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور ہم اس منزل تک آ گئے۔ کل شب عاشور ہے، خیال رکھیے گا کچھ آداب شب عاشور کے ہیں اور کچھ عاشور کے ہیں۔ عاشور کے آداب کل عرض کر دوں گا، آج شب عاشور کے چند آداب عرض کر دوں، جیسے کہ روز میں آتا ہوں۔ آپ حضرات مجلس سے پہلے اور مجلس کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ شب عاشور ہاتھ نہیں ملاتے۔ عاشور کے دن بھی سلام بھی منع ہے اور مصافحہ بھی منع ہے، خیال رکھیے گا۔ تاریخیں ایسی ہیں، بات ایسی ہے کہ سوا ذکر حسین کے کچھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ شب عاشور جاتے ہیں عزا خانوں میں، اور جتنے بھی عزا خانے ہو سکیں سب جگہ جائیے، عزا خانے کھلے ہوتے ہیں، زیارت کیجیے۔ اگر انتظام ہے وہاں تو شمع بھی جلائیے، چراغ روشن کیجیے، خوشبو بھی کیجیے، اگربتی بھی جلائیے۔ چراغ اور شمع اب روشنیوں میں، سائنسی دور میں جب بلب لگے ہیں تو شمعوں کا کیا کام، لیکن شمع اس لیے جلاتے ہیں کہ حسین، تم نے شب عاشور اپنے خیمے کا چراغ بجھایا تھا، اس کی یاد میں ہم یہ چراغ روشن کر رہے ہیں۔ تمہارے گھر کے چراغ بجھائے گئے تھے، ہم اکبر و قاسم کی یاد میں اور محمد کی یاد میں تا قیامت تمہارے چراغ روشن رہیں۔ یہ ایک دعا ہے، خاموش دعائیں ہوتی ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ امام حسین سے شب عاشور جا کر یہ نہیں کہتے ہم کو یہ دے دیجئے، ہماری یہ دعا ہے، ہماری یہ دعا ہے۔ امام سے پوچھا گیا ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی تم پر بہت مہربان ہے، دوست تمہارا، اور وہ تمہاری مدد کرتا ہے، تمہیں کچھ دیتا ہے، لیکن ایک دن تم اس کے گھر گئے، پتہ چلا اس کا باپ مر گیا ہے، گھر میں سفیدہ بچھی ہے، تم گئے تو اپنی ضرورت سے تھے، لیکن تم اس سے کہہ نہ سکے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے یا مدد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کا گھر غم کدہ بنا ہوا تھا۔ شب عاشور اب کیا مانگیں؟ رات کو کیا عالم تھا، عاشورہ
اور 9 کو کہتے ہیں تاسوعا۔ تاسوعا کے معنی ہے 9 محرم کو حسین نرگہ آدھا میں گر گئے، تمام باتیں ختم ہوئیں، گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا، اور اب یہی طے ہو گیا تھا کہ حسین کو نہ کہیں جانے دیا جائے، نہ حسین کو پناہ دی جائے، نہ حسین کو پانی دیا جائے، اور اب گھیر لو حسین کو، اور چاروں طرف سے آوازیں تھی قتل کر دو، حسین کو قتل کر دو، یہاں تک کہ رات گزر گئی، صبح نمودار ہوئی، یعنی کہ قیامت کی صبح۔ تو یہ 2 دن غم ہی غم کے ہیں، کوئی موضوع، ہنسنا، مسکرانا، بلند آواز سے ہنسنا، ٹھٹھا لگانا، سب منع ہے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ ابھی تو نئی نئی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ بحث کرائی گئی ہے۔ اس محرم میں اہل سنت کے علماء سے یہ سب مل کے کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، شادی کر لو، شادی ہو سکتی ہے، 10 دنوں میں شادی ہو سکتی ہے، کر لو۔ جس دن رسول کا جنازہ مدینے میں پڑا تھا، کیا مدینے والے اس دن شادی کر رہے تھے؟ کیا کوئی فتویٰ دے سکتا ہے کہ اس دن بھی شادی ہو سکتی تھی؟ اور اس کے بعد بھی جب فاطمہ رویا کرتی تھی مدینے میں، تو کیا بعد وصال رسول، بعد شہادت رسول، مدینے میں کتنے دن شادیاں نہیں ہوئیں؟ کیا کوئی کتاب دکھائے گا کہ بعد کربلا مدینے میں کوئی شادی نہیں ہوئی؟ کب تک شادیاں نہیں ہوئی؟ تاریخ سے پوچھو۔ بحث کرنا آسان ہے۔ اہل سنت کے وہ علماء پہلے بھی اس طرح کی بحثیں کرتے رہے ہیں، اب تو سب کے ہاتھ میں ٹیلی ویژن ہے، ہر مکتبہ فکر کا اپنا ٹیلی ویژن ہے، لیکن میں یہ سمجھا دوں بہت پیار سے کہ شیعہ حضرات زیادہ متاثر نہ ہوں ان سے۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے، ساتھ رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا عقیدہ تبدیل کر دیں گے۔ اگر کوئی اس خواب و خیال میں ہے تو پڑا رہے خواب خرگوش میں، ایسا نہیں ہوگا۔ عقیدے نہیں بدلے جائیں گے۔ ہم کل بھی اسی عقیدے پر تھے، ہم 1400 سال پہلے بھی اسی عقیدے پر تھے، ہم اپنے بچوں کو بھی اسی عقیدے پر قائم رکھیں گے کہ عباس مردہ جلا سکتے ہیں۔ عباس نہیں، وہ تو تھے ہی ولی، ان کے پاس ولایت علی کا ورثہ تھا۔ بھائی 4 باب الحوائج ہیں، ایک جناب مسلم، ایک عباس، ایک موسی کاظم، ایک علی اصغر۔ عباس کی ماں ام البنین بھی باب الحوائج۔ باب الحوائج کا مطلب یہ ہے کہ کبھی حاجت رد نہ ہو، نہیں ہوتی، تو جب مردہ لے کے جائیں گے تو کیسے حاجت رد ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی۔ وہ تو کہیے کہ اللہ نے شیعوں کو عمر خضر عطا کی ہے، مرتے ہی نہیں، مرے تب نہ عباس کیا جلانے لے جائے۔ کوئی زنجیر کے ماتم میں کوئی نہیں مرتا، کما کے ماتم میں کوئی نہیں مرتا، زائرین میں کوئی نہیں مرتا، راستے میں کوئی نہیں مرتا، کربلا کے مجمع میں پھنس کے کوئی نہیں مرتا۔ ارے وہ حاجیوں پہ کرین گرتی ہے،
ارے وہ حاجیوں میں بھگدڑ مچتی ہے. ارے سیاست وہاں ہوگی جہاں آپ نے اپنے سر کا تاج سقیفے کو بنایا ہے. جہاں غدیر ہے وہاں سیاست نہیں ہے. یہاں سیاست نہیں ہے. یہاں غدیر ہی غدیر ہے. یہاں ولایتی ہی ولایت ہے. 70 علی کی فضیلتیں خصال میں شیخ صدوق سبھی مانتے ہیں انہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو صدوق کی کسی کتاب سے انکار کر دے. نہیں کر سکتا. بات ہو رہی ہے علی والوں کی. ہم پہنچے تھے اس منزل تک 21ویں فضیلت کہ میں علم کا شہر ہوں. علی اس کا دروازہ ہے. اس کے بعد 22ویں فضیلت حسن اور حسین کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا. 23ویں فضیلت مولا کائنات فرماتے ہیں یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھے اپنی حیات میں اپنی انگوٹھی زرہ کمر کا پٹکا عطا کیا اور اپنی تلوار میرے گلے میں حمائل کی. جبکہ آپ کے تمام اصحاب وہاں موجود تھے اور میرے چچا عباس بھی وہیں پر تھے، مگر اللہ نے ان سب کو چھوڑ کر صرف مجھے یہ شرف بخشا. مولا کائنات فرما رہے. 24ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم رسولا فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے مومنو، جب اس رسول کے کان میں کوئی بات کہنا چاہو تو سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. سورہ مجادلہ آیت 12. تو میرے پاس ایک دینار تھا جسے میں نے 10 درہم کے عوض تبدیل کرا لیا. لہذا میں جب بھی آپ سے سرگوشی کرتا تو اس سے پہلے 1 درہم صدقہ کر دیتا. جبکہ بخدا مجھ سے پہلے یا میرے بعد آپ کے کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا. تو اس پر اللہ نے آیت اتاری کیا تم لوگ اس بات سے ڈر گئے کہ کان میں بات کرنے سے پہلے خیرات کر لو؟ جب تم اتنا سا کام نہ کر سکے اور خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی. سورہ مجادلہ آیت 13. تو کیا گناہ کے علاوہ بھی کسی چیز سے توبہ ہوتی ہے؟ اتنا سا کام نہ کر سکے. 25ویں فضیلت میری یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں دیگر انبیاء پر جنت حرام ہے، اور اسی طرح یہ اوصیہ پر بھی حرام ہے یہاں تک کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ. اے علی، اللہ نے مجھے تمہارے متعلق وہ خوشخبری دی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی. مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ تم اوصیہ کے سردار ہو. روز قیامت تمہارے دونوں بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. 26ویں فضیلت یہ ہے کہ میرا بھائی جعفر جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں کہ انہیں در، یاقوت اور زبرجد کے 2 پروں سے آراستہ کیا گیا ہے. اور 27ویں فضیلت یہ ہے کہ میرے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں. 28ویں فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اللہ نے تمہارے متعلق مجھ سے ایک وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا. اس نے
مجھے نبی بنایا اور تمہیں وسیع بنایا، نیز میرے بعد تمہارے ساتھ میری امت ایسا ہی سلوک روا رکھے گی جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ فرعون نے کیا، لہذا تم صبر سے کام لو اور اللہ کے حساب میں ڈال دو، یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ جو تم سے دوستی رکھے اس سے میں دوستی رکھوں گا، جو تم سے دشمنی کرے اس سے میں دشمنی کروں گا۔ اور 29ویں فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا کو یہ فرماتے سنا، اے علی تم صاحب حوض کوثر ہو کہ تمہارے علاوہ کسی کی ملکیت نہیں ہے کوثر، اور عنقریب تمہارے پاس ایک قوم آئے گی اور تم سے کوثر کا پانی پلانے کی درخواست کرے گی تو تم کہو گے نہیں، قطرہ بھر بھی نہیں، نہیں قطرہ بھر بھی نہیں، لہذا وہ لوگ سیاہ روح وہاں سے لوٹ جائیں گے تو اس کے بعد میرے اور تمہارے شیعہ تم پر وارد ہوں گے تو تم کہو گے جی بھر کے سیراب ہو جاؤ، لہذا وہ سیراب ہوں گے اور وہاں سے سفید چہروں کے ساتھ سیراب ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کوثر پر وہ کون سا گروہ ہے جو وارد ہوگا، اور اس کا بھی ذکر ہے کہ علی والے کس طرح آئیں گے۔ کوشش کی تھی کہ پورے عشرے میں 70 فضیلتیں سنا دوں، لیکن 70 فضیلتیں عشرے میں ساری کی ساری، ایک ایک فضیلت پر جہاں ایک ایک عشرہ ختم ہو جائے تو 70 فضیلتیں کیسے کوئی سنا سکتا ہے 10 دن میں؟ بس عرض یہی کرنا تھا۔ ظاہر ہے کہ اب کل کی تقریر ہے اور اس کے بعد شام غریباں، لیکن یہ عرض کر دوں کہ اللہ نے صرف انسان نہیں بنائے، اس کی اور بھی مخلوقات ہیں، اس کی اور بھی مخلوقات ہیں، اور لاکھوں مخلوقات ہیں۔ صرف 4 ایسی ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں، یعنی خود انسان، حیوانات، نباتات اور جمادات۔ سب سے اشرف انسان کو اس لیے رکھا کہ اسے عقل عطا کی۔ یہ سب منطق اور فلسفہ ہے بیچ بیچ میں اس لیے تاکہ آپ یاد رکھیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کو میری باتیں یاد رہتی ہیں، اور وہ جو علم سے پیاس بجھاتے ہیں ان کے لیے تحفہ، اور جو ابھی پرائمری کلاس میں بھی نہیں پہنچے ان کے لیے بھی، جنہیں 20 برس کے بعد تقریر ملتی ہے۔ ابھی جب وہ پیدا ہوئے ہوں گے تب میں نے تقریر کی ہوگی حضرت عباس کے معجزات، اب وہ ہو گئے 20 برس کے، وہ سمجھے کل ہی ہوئی ہے۔ اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، جو پڑھ چکے اب اس پہ کیا بحث، اس پہ بحثیں ہو چکی، وہ ہو گئے 20 برس کے، پوری دنیا میں ہو چکی، سب صاحبان علم کر چکے بحث، بہت بحثیں ہو چکی۔ آپ کو نہیں پتا، شکایتیں لکھی گئیں لکھ لکھ کے، عربی میں ترجمے ہوئے مجلسوں۔ آیت اللہ خوئی اللہ مقامہ کو لکھ کر پورا عشرہ میرا چھپا ہوا موجود ہے، قرآن کی قسمیں اور حروف مقطعات جدے میں پڑھا تھا، کیونکہ وہاں تو سبھی عربی داں تھے۔ ابھی جو عرب جاتا ہے آفس میں کام کرنے اسے عربی آ جاتی ہے، تو سبھی نے عربی میں تقریروں کا ترجمہ کیا، ان کا کہ ذرا بتائیے یہ مجلسیں صحیح پڑھ گئے جدے میں؟ تو آیت اللہ خوئی کا خط آیا، اس خط کا ترجمہ حجت الاسلام مولانا محسن صاحب جو کہ مارٹن روڈ میں نماز جمعہ پڑھاتے تھے انہوں نے کیا، اور وہ خط میں نے ضمیر حیات میں شائع کیا، جس میں انہوں نے کہا میں نے تمام تقریریں پاکستان کے ذاکر کی سنی، ایک ایک لفظ ان کا
صحیح ہے اور آیات کی تفسیر بالکل درست ہے، خط چھپا ہوا کتاب میں موجود ہے، عربی کا خط بھی موجود ہے، ترجمہ بھی موجود ہے، یہ سب باتیں ہو چکی ہیں۔ یہ بات 1986 کی ہے۔ اب 86 میں جو پیدا ہوا وہ بتائے کہ وہ کتنا بڑا ہے، کتنے برس کا ہے۔ 86 میں جو پیدا ہوا ہے، جب میں نے حج کیا تو کتنے سال ہوئے 1986 کے بعد آج 2018 میں؟ 32 سال کا ہو گیا نا۔ آج 32 سال والے کا ذکر ہے، پتا تو چلے 32 کا ہوتا کیا ہے، علم کی کس منزل پر ہوتا۔ وہ ولایت کی منزل پر تھا، ولی تھا، عباس ولی تھے۔ جو ولی ہوتا ہے یاد رکھیے، انسانوں میں اللہ نے عقل دے کر ممتاز کیا ایک سے دوسرے کو۔ سب کی عقلیں برابر نہیں ہیں، کسی کو کم دی، کسی کو زیادہ دی، لیکن جن کو دی انہوں نے عقل کے استعمال میں کنجوسی کی، اس لیے وہ آگے نہ بڑھ سکے، اپنی عقل کو دبا کر بیٹھ گئے۔ جنہوں نے اپنی عقلوں کو استعمال کیا وہ کائنات میں مشہور ہو گئے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ نہ کوئی سائنٹسٹ بن کے ایجادیں کریں کہ جہاز بنائیں، کمپیوٹر ایجاد کریں، ایسی کوئی ایجادیں کریں اور مشینیں بنائیں۔ ہم صرف دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عشق علی میں شہرت کیسے پائی جاتی ہے۔ ہمارا ایک ہی کام ہے کہ 1400 برس پہلے جس سے عشق کیا تھا، محبت، وہ آج تک برقرار ہے، ورنہ محبتیں زیادہ دن نہیں چلتی۔ دنیا کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں وہیں تک جہاں تک زندہ ہے۔ ادھر دم نکلا اور اس کے پاس سے ہٹ گئے، پھر غیر ہی جنازہ اٹھاتے ہیں، گھر والوں کو دور رکھتے ہیں، قریب نہیں جانے دیتے۔ پھر کہاں کوئی کھڑے ہو کے قبر پہ چلاتا ہے، ارے یہ کل تک ہمارے ساتھ تھا، کہاں اس کو گاڑ رہے ہو، روک لو۔ کوئی کہتا ہے روک لو، جانے والا چلا گیا۔ محبتیں اس کی رخصت ہو گئیں۔ کتنا وہ چاہتا تھا، ماں ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، دادا ہو، دادی ہو، واہ رے علی اور علی کا گھرانہ۔ 1400 سال ہو گئے، محبتیں ویسی ہیں۔ یہ کسی قوم نے کیا ہے؟ نہ کسی کو حکم ملا تھا، نہ موسیٰ کی قوم کو حکم ملا تھا، نہ عیسیٰ کی قوم کو حکم ملا تھا، نہ داؤد کی قوم کو حکم ملا تھا، کسی کو حکم نہیں ملا تھا کہ اس پیغمبر کے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ کائنات میں صرف ایک پیغمبر پر آت آئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اسی پہ عمل کرتے رہنا ہے۔ کربلا ایک منزل ہے، کربلا ایک راز الہی ہے، راز الہی ہے، معجزہ ہے۔ جو اس کی برکتیں لینا چاہے برکتیں لے سکتا ہے۔ راز ہر ایک کو کیسے پتا چلے گا کہ واقعہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کا راز ہے کربلا۔ اس لیے کہ کبھی یہ سوچنا کہ بغیر کربلا کے توحید زندہ نہیں ہو سکتی تھی، کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا۔ نہیں، ایسے کہنے کو تو یہ والی دنیا ہی نہ بناتا، اس طرح کے انسان ہی نہ بناتا، ظالموں کو پیدا ہی نہ ہونے دیتا، فرعون و حامان و شداد و نمرود کو دنیا میں آنے ہی نہ دیتا، شیطان کو چھوڑتا ہی نہ، شیطان کو قید کر دیتا۔ سب اس کے اختیار میں تھا، ہر کسی کی مجال
قرآن میں آیت ہے، ہم نے یہ کیوں کیا تم ہم سے پوچھو گے؟ تم ہم سے پوچھو گے کہ ہم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا؟ تمہیں کیا حق ہے ہم سے پوچھنے کا؟ تم ہماری مخلوق ہو، اللہ کہتا ہے ہم خالق ہیں، تمہیں تسلیم سر کو جھکائے رکھنا ہے۔ اس کو کیا رتبہ دے دیا تم ہم سے پوچھو گے؟ اور تم اس میں شکوک پیدا کرو گے۔ چاہنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، دل میں شک ڈالنے والوں کی تعداد کم ہے، لیکن چند لوگ اپنے شر کو پھیلانے میں کمال رکھتے ہیں۔ ایک ہی تو ہے شیطان، اور کروڑوں پہ حکومت کر رہا ہے، تو بچنا کیسے؟ محبت علی سپر بن جاتی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ ایسی چیزیں اور ایسے کام نہ کرو کہ غیر اقوام میں مذاق اڑے۔ عمار، مقداد، سلمان، ابو ذر، جابر بن عبداللہ انصاری، ان سب نے رسول اللہ سے بیعت کی تھی، اور پورے عرب نے بیعت کی تھی، لیکن عرب میں اور ان میں فرق ہے بیعت کرنے میں۔ سارے عرب نے یہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے تمام احکامات پر ہم عمل کریں گے، جو جو آپ نے حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے، ہم اسے واجب سمجھتے ہیں، ہم اسے فریضہ سمجھتے ہیں۔ لیکن عمار، مقداد، ابو ذر، سلمان، قمبر، جابر بن عبداللہ انصاری نے بیعت کرتے وقت کہا تھا اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے بتائی ہوئی ہر بات پر ہم عمل کریں گے، آپ کے بعد ہمارے ولی علی ہیں، ہم آپ کے بعد علی کو امام مانتے ہیں۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد بیعت کرتے ہوئے آخری جملہ ان سب نے یہ کہا تھا کہ ولایت علی پر، محبت علی پر اگر کوئی ہمیں ملامت کرے گا تو ہم ملامت کرنے والے سے ڈریں گے نہیں۔ تو تم یہ بتاؤ کہ صرف امت بننا چاہتے ہو یا سلمانو، ابو ذرو، مقدادو، عمارو، قمبر بننا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ اگر محبت میں حسین کی اور حسین کے گھرانے کی محبت میں کوئی یہ کہے یہ غلط ہے، یہ مذاق اڑتا ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ پڑھو، تو کیا ہم ڈر جائیں؟ ہم ڈر جائیں؟ ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، جس چیز کا چاہے مذاق بنا لے۔ انہوں نے پورے مذہب کا مذاق، ہمارے دین کا مذاق بنا لیا، کافر ہیں اور کافر ہیں اور کافر ہیں۔ تو کیا ہم ڈر گئے ان کی ملامت سے؟ کیا ہم نے ڈر کے ان سے کہا ہاں بھیا کلمہ پڑھوا لو ہم مسلمان ہیں؟ ارے تمہارے کفر کے الزام کو قبول کیا اور رہے، بھاگے نہیں، بھاگے نہیں، اور یہ بھی پلٹ کے نہیں کہا ارے احسان مانے پاکستان کی آبادی، اور کبھی بیٹھ کے اکیلے میں یہ سوال کرے اپنے آپ سے یہ کیسی قوم ہے جس کے لیے دیواروں پہ لکھوا دیا گیا کہ شیعہ کافر ہیں۔ ذرا سوچنا، ہمارے بچے نے بھی پلٹ کر تم کو کافر نہیں کہا۔ اور پھر جب کسی فیصلے پہ پہنچ جانا، ٹھنڈے دل سے سوچنا یہ کیسی قوم ہے
ہم الزام لگاتے رہے. کیا ان کے پاس دیوار پوت کے سفیدہ کالا رنگ نہیں تھا؟ جس کے پاس اتنا رنگ ہے کہ کالے کپڑے گزوں اور تھانوں میں بک جاتے ہیں، اور کتنا فائدہ ہوتا ہے کپڑا بیچنے والوں کا. تو ہمارے پاس اتنا سا کالا رنگ نہیں ہے کہ ہم بھی 2-4 آدمی پکڑ کے پیسے دیتے جاؤ تم بھی دیوار پہ لکھاؤ. جواب میں جس کو چاہتے کافر لکھ دیتے. بنوری ٹاؤن کے فتوے چھپوا دیے گئے. کافر ہیں تو کیا ہمارے پاس کاغذ نہیں تھا، قلم نہیں تھا؟ تو کبھی سوچنا تو. پھر سوال کا جواب تمہیں ملے گا نہیں، ہم بتائیں گے. جواب ہم بتائے دے رہے ہیں کہ کیوں نہیں پلٹ کر ہم نے کافر کہا. اس لیے کہ ہم اپنے 12 اماموں کی بتائی بات پر اتنا عمل کرتے ہیں کہ علی سے لے کر مہدی تک کسی امام نے مسلمانوں کو کافر کا فتویٰ نہیں دیا. علی نے یہی کہا سب مسلمان ہیں. اگر علی کافر سمجھتے، سن لو جملہ، اگر علی امت کو کافر سمجھتے تو چوتھی خلافت پہ آ کے ان کے سر پہ نہ بیٹھ جاتے. کاش امت اس بات کو سمجھ سکے. حسن نے ٹھوکر مار دی تخت و تاج کو، مگر معاویہ کو کافر نہیں کہا. یزید نے حسین سے بیعت طلب کی تھی، لیکن حسین نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کافر ہو گیا ہے. یزید کا کفر تو بعد میں بنوری ٹاؤن نے ثابت کیا، شفیع کاڑوی نے ثابت کیا، احتشام الحق نے ثابت کیا. دیوبندیوں اور بریلویوں نے فتوے دیے یزید کافر ہے. ہم کو فتوے نہیں دینا پڑے، ہمیں فتویٰ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ امام زین العابدین نے کسی کو کافر نہیں کہا. 5ویں امام، 6 امام، 7 امام، 8 امام، 9 امام، 10 امام، 11 امام، کسی کو کافر نہیں کہا. اس لیے ہم بھی کسی کو کافر نہیں کہتے. کبھی پوچھ لینا تو پیار سے بتا دیں گے کیوں نہیں کہتے. ہم کافر کیوں نہیں کہتے؟ امت کو کافر اس لیے نہیں کہتے کہ ہم ہی نے تو کلمہ پڑھوایا. اب دوسرا جملہ سن لو. کافر اس لیے نہیں کہتے کہ ہماری وجہ سے تو تم اسلام پہ رکے ہوئے ہو، ورنہ اب تک تم اسرائیل میں بیٹھے ہوتے. یہودی ہوتی امت، یہودی ہوتی. یہ باتیں سمجھے، قوم سمجھے، انہیں سمجھائیں احساس کمتری میں موت نہ آ جائے. کھل کے کہو کہ قرآن میں موجود ہے کہ انبیاء مرغے جلاتے تھے. کہاں دیکھنا ہے؟ کس آیت میں، کس سورے میں دیکھنا ہے؟ مرغے جلاتے تھے انبیاء. ہاں صحیح کہہ رہے ہو تم، انبیاء جلاتے تھے، انبیاء جلاتے تھے. اگر میں بتاؤں بھئی تم تو خیر مانی لوگے، لیکن میں تو سب کو منوانا چاہ رہا ہوں. سورہ الحمد کے بعد کون سا سورہ ہے؟ سورہ بقرہ. بقر انگریزی قرآن اٹھا کے دیکھو کہ ترجمہ لکھا ہوگا کاؤ، گائے والا سورہ.
बकर गाय, ये गाय नाम क्यों है सूरे का? गाय नाम क्यों? वही सुनाने जा रहा हूं कि इतना बड़ा सूरा, 250 से ज्यादा आए थे और नाम उसका गाय। क्यों? अलहम के बाद पहला सूरा, और वो भी एक जानवर के नाम पे। अशरफ तो इंसान है। गाय, अनकबूत, मकड़ी, नहल, मक्खी, नमल, चींटी, फलादियात, घोड़ा जिससे तुम चिढ़ते हो, तुम्हारे नाम पे तो सूरा नहीं उतरा। तुम्हारी जबान से लफ्ज़ घोड़ा अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए कि तुम नाम लेते हो घोड़ा। तो ये तो आयत है, ये तो कुरान की आयत है भैया। पूरे का नाम है वलादियात ज़बहन, दौड़ते घोड़ों की कसम। पढ़ो पूरा सूरा 30वें पारे में। गाय से शुरू हुआ, जानवर से, और जानवर पे खत्म ही हो गया। कीड़े, चींटी कितना है, छोटा सा कीड़ा है और उस पे सूरा है। और पूरे कुरान में किसी सूरे का नाम सूरह मुसलमान नहीं है। गाय है, गाय है, सूरह अलम के फौरन बाद गाय है। बनी इस्राइल में एक यहूदी था, बड़ा दौलतमंद, बड़ा पैसा था उसके पास। उसे कत्ल कर दिया किसी ने। पूरी कौम निकल पड़ी और उसके बेटे ने मुकदमा पेश कर दिया। हजरत मूसा के सामने मुकदमा आया, कातिल पकड़ा जाए। मूसा, आपको अल्लाह ने सारा इल्म अता किया है, आप पूरी कौम के चेहरे देखिए और बता दीजिए फला कातिल है। गए हजरत मूसा अल्लाह के पास, पूरी कौम कह रही है कातिल चाहिए, परवरदिगार कातिल नहीं मिल रहा। अल्लाह तो देख रहा था ना उसका कत्ल, तो जहां कातिल भागा होगा, छुपा होगा, अल्लाह को तो पता होगा। तकरीर समझ में आपके नहीं आ रही शायद। तो अल्लाह कहता, मूसा हमें पता है कातिल कहाँ छुपा है, वहां छुपा जाके पकड़ लो और पेश कर दो। और उसका नाम ये है। अल्लाह ने कहा जाओ बनी इस्राइल से कहो एक गाय खरीदें और उस गाय की कुर्बानी करें, तो कातिल का नाम पता चल जाएगा। मूसा ने आके कहा भाई गाय खरीदो, एक गाय ले लो सब लोग कौम मिल के और कुर्बानी दे दो। अल्लाह कहता है कातिल का पता चल जाएगा। सूरह बकरा आयात कुरानी। मूसा ने आके कह दिया, सब बैठे, कहा भाई गाय लेने को कहा है हजरत मूसा ने। उनका के ये तो बताया नहीं कैसी गाय। सब आ गए, कहा अल्लाह ने तो ये बताया नहीं कि किस रंग की गाय हो, उसका रंग क्या हो, उसकी उम्र क्या हो, ये सब भी तो पता चले। लीजिए, ये है वो कौम बनी इस्राइल जो कोई बात बताओ तो कहते हैं अच्छा गाय की कुर्बानी कह रहे हैं, रंग कौन सा हो, उम्र क्या हो। बनी इस्राइल की हरकतें पढ़िए और पोस्टें बनाइए उनकी हरकतों की, तो आपको आईना नजर आ जाए। सलावत पढ़िए।
ضرور دیکھیے کیا حرکتیں تھیں، کیا کیا حرکتیں. اے موسیٰ کہو اپنے اللہ سے، ابھی تو کپڑے دھو کے پھیلائے تھے دھوپ میں، بادل آ گئے، بارش ہو گئی، کپڑے گیلے ہو گئے. اللہ سے کہہ دو وقت بے وقت بارش نہ کرے، بتا کے بارش کیا کرے تاکہ ہم اپنا سامان اٹھا لیں تب پانی برسے. لو بھائی موسیٰ پہنچ گئے، کہ قوم یہ کہہ رہی. اللہ نے کہا ہفتے کو شکار نہ ہو، شکار نہ کرنا مچھلی کا شکار ہفتے کو نہیں ہوگا. بھائی ہفتے کو شکار نہیں کرنا مچھلی کا. اچھا اللہ نے کہہ دیا یعنی اب ہم مچھلی بھی ہفتے کو سنیچر کو نہیں کھا سکتے. کہاں اللہ نے منع کر دیا. کہا اچھا. تالاب جس میں مچھلیاں تھیں وہاں سے نہریں کاٹ کاٹ کے اپنے گھر کے دروازے پہ لے آئے. اب پھنسانے تو جانا نہیں، اسی نالی سے بہتی ہوئی مچھلی ہر ایک کے گھر کے گڑھے میں آ کے گرتی تھی دروازے پہ، اٹھائی اور کھا لی ہفتے کے دن. موسیٰ نے کہا اللہ نے منع کیا. کہا ہم تو روڑی گئے، شکار کو منع کیا ہے، مچھلی تو خود ہی آ گئی. یہ ہے قوم کی حرکتیں، یہ ہیں بنی اسرائیل. اے موسیٰ گائے کیسی ہو؟ حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پہ، پروردگار قوم پوچھ رہی گائے کیسی ہو؟ کہا گائے ان سے کہہ دو کہ نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ زیادہ بچیا ہو، درمیانی ہو، بہت کم سن بھی نہ ہو اور بہت بڑھیا بھی نہ ہو. اسی لیے بچیا مشہور ہے، درمیانی بچیا ہو. اور رنگ کا رنگ اللہ کہتا ہے کہ زرد رنگ کی ہو، نہ رنگ زیادہ گہرا ہو اور نہ رنگ ہلکا ہو، درمیانی رنگ کی ہو. اچھا موسیٰ اب تو اللہ نے بتا دیا، اب ہم نکلتے ہیں. اب پوری قوم نکلی، گاؤں 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 گاؤں. ارے بھائی دیکھو کہیں ایسی گائے ہے کہ جو درمیانی عمر کی ہو، زرد رنگ ہو، رنگ گہرا بھی نہ ہو، رنگ ہلکا ہو. چلتے 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 گاؤں میں پتہ چلا آپ کو ایسے گائے کی تلاش ہے وہ فلاں صاحب ہیں ان کے پاس گائے ہے. پہنچ گئے، دیکھا واقعی گائے تو بندھی ہوئی تھی دروازے پہ. دیکھ کے خوش ہو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بڑے میاں نکلے. یہ گائے؟ کہاں یہ ہماری گائے. کیا مطلب ہے؟ خریدنا ہے. کہا ابھی تو میں نے تھی تو میری ہی گائے، ابھی کوئی ایک ہفتہ ہوا ہے بیٹے کے نام ہم نے لکھ دی ہے. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں نے ساری جائیداد بیٹے کے نام لکھ دی، یہ گائے بھی اس کے نام ہے. جب تک وہ نہ آئے اب میں تو نہیں دے سکتا اور بیچ سکتا، اس لیے کہ بھائی میری ہوتی تو میں بیچتا ہی کیوں. اب بیٹے کو نہیں پتا کہ بھائی تم لوگ آئے ہو، اتنے لوگ آئے ہو. بیٹا آئے پھر آنا تم. اب فکر مندی، پھر پہنچے، کا بیٹے کو بلائیے. 22 سال کا نوجوان لڑکا آ گیا. کتنا اچھا لڑکا تھا وہ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. خوبصورت حسین لڑکا. کیا بات ہے؟ ابھی اس کی اپنی قوم آئی ہے، موسیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے حضرت موسیٰ نبی کے ذریعے کہ گائے لینی ہے اور وہ گائے تمہاری ہے. کہاں ٹھیک ہے ہم بیچتے ہیں گائے، ہم بیچ دیں گے. کہ کتنے میں بیچو گے؟ کہا یہ تو قیمت بعد میں ہوگی. آئے پوری قوم چلائی. کیا مطلب؟ کہا جب یہ تم حلال کر لینا تو اس کے بعد جو اس کی کھال نکلے گی اس کھال کے اندر بھر کر سونا چاہیے. سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. سونا تو یہودیوں کے پاس کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اس لیے کہ بینکنگ کرتے ہیں، بینکوں کے مالک ہیں، بینکوں میں تو سونا ہوتا ہے. سونا کل بھی تھا آج بھی، اس کو بھی معلوم ہے کہ ان سب کے پاس سونا ہے. وہ آئے کہ حضرت موسیٰ گائے تو مل گئی، پر وہ کہتا ہے کہ حلال ہونے کے بعد جو کھال ہو اس میں سونا بھر کر چاہیے اس کو. موسیٰ نے کہا دینا پڑے گا، اب جو قیمت وہ مانگ رہا ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا.
سب نے کہا ٹھیک ہے. ایک قاتل پکڑا جانا ہے, ایک قاتل پکڑا جانا ہے بھائی. اس کے لیے یہ اہتمام, اس کے لیے یہ سورہ کہ تراویح میں کھڑے کھڑے اتنا لمبا سورہ گائے کا قصہ پڑھیں. یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ کیا قصہ ہے؟ عبادت ہے, تلاوت ہے, ثواب ہے. اللہ نے ثواب بنا دیا. غور کرو, ثواب ہے. یہ قصہ اللہ اپنے لفظوں میں آیتیں بنا کر بھیج رہا ہے اس قصے کو. گائے لے لی. اب کہا گائے تو لے لی, اللہ سے پوچھئے قاتل کیسے پکڑا جائے گا؟ اللہ نے کہا گائے حلال کرو. یہ گائے جب حلال ہو جائے اس کی قیمت ادا کرو جتنی وہ جوان مانگ رہا ہے. پھر اس گائے کے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لو اور وہ ٹکڑا لے کر اس مقتول کی لاش کے پاس جاؤ جو مر گیا. یہ گوشت کا لوتھڑا اس پہ مارو. جیسے ہی مارو گے وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام بتا دے گا. ارے بھائی, میرے بھائیوں, یہ ٹکڑا مردہ جینے والا جو ابھی پڑا کل پوسٹر بنا کے ڈالو گے نا, ڈالو, نیچے لکھنا القرآن. اور اگر یہ خطرہ ہو کہ بیان کرنے میں الفاظ ادھر ادھر ہو گئے تو قرآن سے دیکھ کے لکھنا. اب ترجمے تو الگ الگ ہیں, لفظیات تو الگ الگ ہو جائیں گے. سب کے لفظ ایک تھوڑی ہے ترجمے میں. جب ایک چیز بہت سے لوگ لکھتے ہیں تو سب کے اپنے لفظ ہوتے ہیں. کیا پریشانی ہے؟ ہو جاتا ہے ایسا. سب کچھ تم نے نہیں دیکھا. سارے ترجمے جمع کرو. مودودی صاحب نے کیا لکھا, تھانوی صاحب نے کیا لکھا, شیعوں کے مقبول احمد صاحب نے کیا لکھا, فرمان علی صاحب نے کیا لکھا, اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ میرے تو سب ترجمے دیکھے ہوئے ہیں. میں نے تو سب کے لفظ اکٹھا کیے, لب لباب سنا دیا. اب تم پڑھ لو. جاؤ, گائے حلال ہوئی, گوشت کا لتھڑا لے کر مردے پہ مارا گیا, وہ اٹھ کے بیٹھ گیا, زندہ ہو گیا. اس نے مقتول نے قاتل کا نام بتا دیا, قاتل پکڑا گیا. گائے کے گوشت نے ایک مردہ جلا دیا. ارے تم تو گائے کے گوشت کے لوٹرے سے بھی گئے گزرے ہو. جلا دیا. اب آئی تفسیر حضرت رسول خدا سے لے کر مولا علی اور امام محمد باقر علیہ السلام تک پوچھا گیا کہ وہ 22 سال کا لڑکا جو تھا, اللہ نے اس کو اتنی دولت ایک گائے کے سلسلے میں کیوں دلوائی؟ تو سب نے تفسیر یہ بتائی کہ وہ 5 وقت کی عبادت کے بعد دن بھر آل محمد پہ درود پڑھتا تھا. وہ جوان درود پڑھنے کا عادی تھا آل محمد پر. اس لیے جتنی کتابیں وظائف کی ہیں اٹھا کر دیکھ لو, جہاں یہ لکھا ہوگا کہ اگر آپ کو دولت کی طلب ہے تو زیادہ سے زیادہ تسبیح اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھو, دولت آئے گی.
بھجوائی اللہ نے. درود پڑھتا تھا نا, دولت مند ہو گیا. آپ بھی پڑھیے, درود پڑھیے, تسبیح پڑھیے, کتابیں دیکھیے. اب قرآن کا کون سا اور قصہ پڑھوں؟ مردہ زندہ ہونے والا کوئی ایک واقعہ ہے تو پڑھتا ہی رہوں؟ جب میں ہی پڑھوں. قرآن موجود ہے اور نہ پڑھیں, اوروں سے پڑھواؤ. کہو حضرت عیسیٰ مردے جلاتے تھے, تعداد بتائیے پوری زندگی میں, اپنے نبوت کے دور میں کتنے مردے زندہ کیے حضرت عیسیٰ نے؟ صرف مردے تھوڑی زندہ کیے. اللہ نے کہا مٹی کے پرندے بناؤ, مٹی گوند کے پرندے بناتے تھے. کہتے تھے تم ہاتھ پھیر دو, ارے وہ مٹی کا اڑنے لگتا تھا. تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ پرندہ جو بنا وہ ابابیل ہے. تو عیسیٰ نے بنایا, خالق بھی ہیں عیسیٰ, یعنی اپنے معجزے کے ذریعے نئی چیز بھی بنا لیتے تھے, اور مردہ بھی جلا دیتے تھے. اور سرکار سے پہلے کے آخری نبی ہیں, بنی اسرائیل کے آخری نبی, اور عیسیٰ کا معجزہ پیغمبر کو ملا. اب سرکار دو عالم نے کتنے مردے جلائے, لیکن یہ عجیب بات ہے, جب مردہ جلانے کی بات آتی تو کہتے یا علی تم آگے آؤ. اب میں کتاب کا نام بتاتا ہوں. 5 جلدوں میں کتاب ہے, عربی کی کتاب ہے. اس کا نام ہے, کہاں پہ میں نے حدیث چھوڑی تھی, کون سی حدیث چھوڑی تھی؟ ایک قطرہ نہیں. کیا کہا علی نے؟ تم لوگوں کو کوثر سے ایک قطرہ نہیں ملے گا, اور علی والے سیراب ہوں گے کوثر سے. اس کتاب کا نام ہے قطرہ. 5 جلدیں اور قطرہ, یعنی آل محمد کی مدح کا ایک قطرہ. سمندر نہیں سنا رہا, قطرے میں سے بھی ایک حصہ, قطرے میں سے بھی ذرا سا. عربی میں اس کا نام ہے قطرہ. سمجھ گئے آپ؟ یہ لکھا ہوا ہے. اور اردو میں ہے معجزات آل محمد, حصہ اول. کون ہے؟ علامہ سید ہاشم بہرانی اعلی اللہ مقامہ. ترجمہ حجت الاسلام مولانا محمد حسن جعفری, ادارہ منہاج الصالحین لاہور. نشانیاں اتنی بہت سی لگی ہیں, لیکن میں سنائے دیتا ہوں. سقط الاسلام یعقوب کلینی نے اپنی اسناد یعنی سند سے مستند عیسی شلقان سے روایت کی کہ اس نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی مخزوم کے ساتھ امیر المومنین کی رشتہ داری تھی. ایک مرتبہ ایک جوان آیا,
صفحہ 456 حدیث نمبر 7 ازبات الہدا جلد 2 صفحہ 205 حدیث 12 بصائر الدرجات صفحہ 273 حدیث 3 کتاب مناقب ابن شہر عاشوق جلد 2 صفحہ 340 بہار بحوالہ مناقب جلد 27 صفحہ 30 حدیث 4 ثاقب المناقب صفحہ 228 ارشاد القلوب دیلمی صفحہ 284. کتنی کتابیں چاہیے؟ کتنے حوالے چاہیے؟ نام سنا ہے ان کتابوں کا؟ شکلیں دیکھی ہیں ان کتابوں کی؟ ارے یہ تو ایک عام آدمی آیا میرا بھائی زندہ کر دو. حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑے سام، پھر حام، پھر یافس. نوح کی نیابت سام کو ملی. سام نبی تھے، نوح کے بڑے بیٹے. کشتی میں یہ تینوں بھائی تھے. سام سے نوح کی نسل چلی. ابن شہر عاشوق رقم تراز ہیں کہ علوی البصری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یمن سے کچھ افراد رسول اکرم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سابقہ سلاطین کی اولاد ہیں اور ہمارا تعلق آل نوح سے ہے، اور ہمارے نبی کے وسیع سام تھے، اور ان کی تعلیمات میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آتا ہے، اور ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے جو اس کا جانشین ہوتا ہے. اب آپ بتائیں کون ہے؟ رسول نے فرمایا علی کی طرح اشارہ کر کے میرا وسیع یہ علی ہے. ان لوگوں نے کہا اگر ہم ان سے یہ سوال کریں کہ وہ ہمیں شام بن نوح کی زیارت کرائیں تو کیا وہ ایسا کر سکیں گے؟ ارے بھائی سب چپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس سننی ہے، منہ سے تو بولو. آپ ہمیں نوح کے بیٹے شام کی زیارت کرائیں گے؟ نبی اکرم نے فرمایا جی ہاں، وہ اذن خداوندی سے ایسا کریں گے. سرکار کا یہ میں کروں گا. علی ایسا کریں گے، رسول فرما رہے ہیں. پھر حضرت نے حضرت علی سے فرمایا علی نے لے کر مسجد کے اندرونی حصے میں جاؤ اور محراب کے پاس، مسجد نبوی محراب کے پاس زمین پر پاؤں کی ٹھوکر مارو. ارے نبی سو رہا ہے، نبی کا بیٹا ہے، اور نبی فرما رہا علی جاؤ محراب میں ٹھوکر مارو. حضرت علی انہیں لے کر روانہ ہوئے. ان کے ہاتھوں میں صحائف تھے، پیغمبروں کی کتابیں تھیں، اور انہیں لے کر مسجد کے اندر محراب پیغمبر کے قریب لے گئے، اور وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر آپ نے کھڑے ہو کر زمین پر ٹھوکر ماری، زمین پھٹ گئی، اور ایک لہد اور ایک تابوت ظاہر ہوا. اس تابوت سے ایک بزرگ نمودار ہوئے جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. ان کی داڑھی ان کے سینے تک تھی. انہوں نے سر سے مٹی جھاڑی اور علی پر درود پڑھا. پھر انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ و ان محمد رسول اللہ سید المرسلین و انکا علی وسیع محمد سید الوسیع علی ولی اللہ انا سام بن نوح. یہ اتنے ہیں، 1 2 3 4 5 7 صفحے 152 تک صرف علی نے جو مردے جلائے ہیں وہ الگ میں نے نشان لگائے ہیں کہ جہاں امام حسن نے مردے جلائے ہیں. پھر میں نے نشان لگائے ہیں، یہاں پر نشان لگا ہوا ہے کہ جہاں امام حسین نے مردے جلائے. اور زین العابدین علیہ السلام نے مردے جلائے. ابو جعفر طبری نے اپنی اسناد سے جابر سے روایت کی. انہوں نے کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ امام حسن کی خدمت میں آئے اور کہا آپ کے والد علیہ السلام ہمیں معجزات دکھایا کرتے تھے، آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں.
آپ نے فرمایا اگر میں معجزہ دکھاؤں کیا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ آپ نے ان کے لیے اذن خداوندی سے ایک مردے کو زندہ کر دکھایا۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے کہا بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ امیر المومنین کے وصی اور ان کے معجزات کے وارث ہیں۔ آپ کے والد بھی ہمیں اسی طرح کے معجزات دکھایا کرتے تھے۔ دلائل الامامت۔ اور کیا چاہیے؟ 2 کتابیں لاؤ، 3 کتابیں اور لاؤ۔ کتنے حوالے چاہیے؟ دیکھیے اوپر لکھا ہے مستند عربی کتاب خصائص عباسیہ کا اردو ترجمہ، خصائص عباس علمدار، مؤلف آیت اللہ شیخ محمد ابراہیم کلباسی النجفی۔ اس کتاب میں شک ہے؟ ایران کی چھپی ہے، آیت اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بتاؤ کہ کتنے معجزے حضرت عباس نے جو مردے جلائے ہیں وہ سناؤ، اور کب تک سنو گے؟ یہ مجھے آپ بتا دیں تو میں سناؤں پھر۔ اس میں جو معجزات حضرت عباس کے مردے جلانے کے ہیں وہ سب اس میں درج ہیں۔ کیا یہ کتاب یہ پوسٹیں بنانے والے خرید نہیں سکتے؟ فقیر ہیں، کم بخت، 265 روپے کی کتاب ہے منحوس، خرید لو، اور اس میں جتنے معجزات مردے جلانے کے وہ ڈال دو، ضمیر اختر کا پیچھا خدا کے لیے چھوڑ دو، آیت اللہ کی کتاب کی پوسٹیں بناؤ۔ دیکھو یہ کتاب ہے علمدار کربلا، یہ دیکھو، یا ابو الفضل عباس، پرچم مولا عباس، حجت الاسلام علامہ عباس عزیزی، ترجمہ خانم سائقہ اسماعیل۔ سمجھ گئے؟ اس کے اندر جتنے مردے جلائے ہیں حضرت عباس نے وہ سارے کے سارے موجود ہیں، اور یہ کتاب بھی سستی ہے، اور دیکھو کتنے کی ہے بھائی، 272 روپے کی۔ یہ لے لو، اور جتنے مردوں کو عباس نے جلایا ہے وہ سب ڈال دو۔ اس میں کیا ہو گیا بھائی؟ صرف ضمیر اختر کی خطابت پہ بھروسہ کیے بیٹھے ہو، کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا، ان کی تقریریں مفت میں مل جاتی ہیں نا، یوٹیوب پہ مل جاتی ہیں۔ اس کی ہیڈنگ ہے قمر بنی ہاشم جیسا سرپرست۔ یہ پورا واقعہ پرانے ایران کے بادشاہ کا ہے، اور اس نے ایک شادی کی تھی۔ ظاہر ہے میں اتنا بڑا قصہ پڑھوں گا تو وقت میرا بہت صرف ہو جائے گا۔ اس سے ایک بیٹا ہوا، وہ بیٹا قتل ہو گیا۔ اس کی ماں نے حضرت عباس کو پکارا، یہاں سے پڑھے دیتا ہوں۔ حالت بیداری میں وہ لڑکی قمر بنی ہاشم سے متوسل ہوئی، یعنی وسیلہ شروع کیا اس نے، اسے مکاشفہ ہونے لگا، یعنی ایسا ہوا کہ جیسے رابطہ ہو رہا ہے۔ بس جیسے ہی رابطہ ہوا حضرت عباس سے، صفحہ 242، سارا بیابان نور سے منور ہو گیا۔ آسمان سے فرشتے نازل ہونے لگے،
لڑکی نے آواز دی کیا معاملہ ہے؟ فاطمہ زہرا اس بیابان میں تشریف لا رہی ہیں. اچانک ایک ہودج آسمان سے بیابان کی طرف اترا. اس ہودج سے پیغمبر اکرم، علی، فاطمہ اور حسن اور حسین باہر تشریف لائے. پیغمبر نے فرمایا یہ عورت تازہ تازہ مسلمان ہوئی اور اس نے دامن حضرت ابو الفضل کو پکڑا ہے. اور یہ معجزہ حضرت عباس کا، پنجتن آسمان سے اترے، پکارا اس نے عباس کو، آئے پنجتن. اب سمجھو عباس کی عظمت کیا ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہم سب اس لیے آئے کہ اس نے عباس کے دامن کو پکڑا. اس لڑکی جس کا بیٹا تھا، جس نے حضرت عباس کو پکارا، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ کر، اس کے دونوں پیر کاٹ کے جنگل میں پھینکا گیا تھا. جیسے ہی پنجتن اترے، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ عورت تازہ تازہ مسلمان ہوئی ہے. تم سے اچھے تو یہ تازہ تازہ مسلمان پنجتن آئے ہیں وسیلہ عباس کا. رسول اللہ نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں تم سب آمین کہو. پیغمبر نے اس دعا کے بعد لڑکی کے ہاتھ اور پاؤں کو اپنی جگہ پر لگایا تو وہ پہلے سے بھی عمدہ حالت میں آ گئے. لڑکی نے حضرت فاطمہ کے دامن کو پکڑ لیا اور عرض کیا آپ نے قمر بنی ہاشم کے توسط سے میری حاجت پوری کر دی، اب میرے بیٹے کو بھی میری طرف پلٹا دیں، زندہ کر دیں. چنانچہ اس کا بیٹا زندہ اسے عطا کر دیا گیا. پھر حضرت فاطمہ نے فرمایا اب کیا چاہتی ہو؟ ہاں بیٹا کہا ہے نا عباس کو، تو جب تک کہ یہ معجزے ظاہر نہ ہو، عباس کو فاطمہ زہرا نے بیٹا کہا ہے. کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ کربلا میں قمر بنی ہاشم کی قبر کے کنارے ان کی غلامی کرتے کرتے زندگی گزار دوں. واہ! ارے کچھ بھی مانگ سکتی تھی، دنیا کی دولت مانگتی ملتی. اس نے کہا عباس کی غلامی میں روزے پہ زندگی گزر جائے. میں نے تو اس بچے کا نام بھی عباس رکھا ہے. پھر وہ عورت بچے کو ساتھ لے کر کربلا پہنچی، یہاں تک کہ اس کا بیٹا 16-17 برس کا ہو گیا. ایک رات سلطان نے، بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اب عبداللہ الحسین اسے فرما رہے ہیں آ جاؤ ہم سے اپنی امانت لے لو. جنگل میں بیوی بھی ٹکڑے ٹکڑے تھی اور بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا تھا. امانت امام حسین اپنے پاس لے آئے، عباس کے وسیلے سے وہاں پہنچ گئی. وہ سمجھ گیا اس میں کوئی مسئلہ ہے تو فوراً عازم کربلا ہوا. ایک دن زیارت کے لیے حضرت عباس کے روضے پر گیا تو جب باہر آنے لگا مؤذن نے خوبصورت آواز میں اللہ اکبر کہا. سلطان حیران ہو گیا اور وہیں ٹھہر گیا. مؤذن نے اذان دی اور گھر کی جانب جانے لگا. ادھر سلطان کو اس کی آواز اتنی پسند آئی کہ سلطان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب مؤذن سلطان کے سامنے سے گزرا تو اس نے مؤذن کے دامن میں مشت سونا ڈال دیا. 16 سال جوان کہنے لگا میری ماں نے کہہ رکھا ہے کہ تم ابو الفضل عباس کے نوکر ہو، کسی سے پیسے نہ لو. ایسے ہوتے ہیں عباس کے غلام. تم ایک ایک پوسٹ پہ فیس بک سے پیسے لے رہے ہو، خوب پیسے مل رہے ہیں، سب خوب پوسٹیں چل رہی ہیں، پیسے سب کو مل رہے ہیں. ادھر سلطان کو اس کی آواز اتنی پسند، آنسو جاری ہو گئے اور اس کے دامن میں سونا ڈال دیا. سلطان اس بچے سے اتنی محبت کرنے لگا کہ اس کے بغیر قرار نہیں آیا اور کہنے لگا اپنی ماں سے کہنا کل ایران کا بادشاہ آپ کا مہمان ہوگا. پرانا بادشاہ ہے ایران کا. جب لڑکے نے ذکر کیا تو وہ کہنے لگی شاہ سے کہو آپ اکیلے ہمارے گھر آئیے گا. دوسرے دن سلطان ان کے گھر پر وارد ہوا. سلام کیا. عورت نے کہا وعلیکم السلام ایھا الخائن،
شاعران نے سوال کیا خانم مجھ سے کون سی خیانت سرزد ہوئی؟ کہنے لگے اس سے بھی بڑی خیانت کیا ہو سکتی کہ اپنے ناموس کو ایک یہودی کے ہاتھوں میں دے دیا. میں تیری بیوی ہوں اور یہ وہی بچہ ہے جسے یہودی نے قتل کیا، جو خدا نے قمر بنی ہاشم کے وسیلے سے مجھے پلٹا دیا. پھر اس کے بعد پورا واقعہ اول سے آخر تک بیان کرتی رہی. التماس سے دعا، انہوں نے لکھا ہے التماس سے دعا. جب یہ واقعہ سنو تو کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کرو. مصنف کہہ رہے ہیں بھائی آیت اللہ کہہ رہے ہیں جب یہ معجزہ عباس کا پڑھ لینا تو میرے لیے دعا کرنا. اب یہ کتاب زیر بحث ہے جناب، معجزات حضرت عباس. پہلے تو کسی کو حوالہ ہی نہیں مل رہا تھا. جب ذل رضا صاحب اور ذل ثقلین صاحب نے اس کے دونوں ایڈیشن ڈال دیے تو اب یہ شروع ہو گیا. ارے بھائی کتاب مستند بھی ہے یا نہیں ہے؟ نہ ہو کتاب تو ہے. ارے بھائی کتاب مانگی تھی، کتاب ہے. وسیع خان یہ تنظیم اعضاء کے صدر تھے اور رضویہ کے امام باڑے کے دکان سے چھپی ہے. اس وقت تو یہ 10 روپے کی تھی، اب زیادہ سے زیادہ 150 200 کی ہوگی. لے لو لے لو. وہ ایک معجزہ تھوڑی ہے نیپال کا. ارے وہ تو زنجیر اور کما لگائی انہوں نے اور مر گئے. اچھا چلو بے ہوش ہو گئے، لیکن اصل میں ہمارے پاس جو اصلی ہے جہاں سے انہوں نے لیا وہاں یہی ہے کہ مر جاتے ہیں. اب تم کہو گے اصلی بھی ہمیں دکھا دو، سب میں ہی دکھا دوں، میں ہی دکھا دوں. لے آؤ پورا کتب خانہ اور یہاں 14 معصومین میں ریک ویک خدا کے لیے یا ریک بنوا دو یا دوسری منزل مجھے دے دو، میں پورا کتب خانہ یہاں منتقل کر دوں اور 2-3 ملازم رکھ لوں اور ادھر مجلس شروع ہو. 3 لڑکے یہاں سے لائن سے کھڑے ہوں اوپر تک اور میں کہوں فلاں الماری میں فلاں کتاب رکھی ہے وہ دیجیے گا، وہ اس کو دے، وہ اس کو دے، وہ اس کو دو، وہ اس کو دے، وہ اس کو دے، یہ لیجیے کتاب. ایسا ہو کیا؟ ارے مجلس کو مجلس رہنے دو. ذرا اس منبر کی قسم، اس علم کی قسم کھا کر بتاؤ میرے علاوہ جتنے خطیب گزرے بڑے سے بڑے کسی سے کتاب مانگی گئی اور کسی نے منبر پہ کتاب دکھائی؟ ارے جاؤ یہی طالب دوری موجود ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں ان سے پوچھو کبھی آپ نے منبر پہ کتاب دکھائی؟ کوئی نہیں دکھاتا، کوئی نہیں دکھاتا. یہ میری محبتیں ہیں، یہ میری محبتیں ہیں کہ میں اس طرح کی خطابت بھی کر لیتا ہوں. بھائی یہ ہیں مولانا علی اختر صاحب امروہی. وہ کہتے کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان کے بیٹے حسن اختر صاحب حبیب پبلک اسکول کے پرنسپل تھے. 1952 میں زیارت کے لیے گئے، سید الشہداء کی زیارت کے لیے. وہاں سے آ کے انہوں نے بیان کیا، مولانا اختر صاحب امروہی کیا بیان کیا. امروہے کا ایک معجزہ سنا چکا ہوں، لڈن جعفری کا. ابھی اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ لڈن جعفری کیسے زندہ ہوئے. ابھی اس پہ بحث کر لو کہ وہ کیسے زندہ ہوئے. سمجھ امیر اختر نے ایسے ہی پڑھ دیا ہوگا. بیٹے نے وہاں سے کہاں سے؟ دبئی سے اپنی آواز میں لکھ کے بھیجا 1923 میں. بالکل صحیح ہے. میرے ابا مرے جا کے وہیں کربلا میں، اماں لے گئیں لاش. اس نے تفصیل سے بتایا، میں نے تو چھوٹا سا سنایا تھا، میرا نہیں سمجھ میں آیا تو نظر جعفری کا سن لو نا، آواز تو ہے موجود. اماں لے گئیں لاشا. وہ اس میں کہہ رہا بیٹا لاش رکھ دی حضرت عباس کی زری کے پاس. سب آئے، لاش کو کفنایا، آنکھوں پہ کافور رکھا، منہ میں عقیق ڈالا. اماں سو گئیں، تھک گئی تھی روتے روتے. ایک بار انہوں نے انگڑائی لی، کفن پھاڑا، آنکھوں سے، بیٹا کہہ رہا آنکھوں سے کافور اٹھا کے پھینکا. اٹھے، اماں کا ہاتھ پکڑا، جگایا، کہاں سو گئیں؟ چلو. اماں بھی اٹھی، بیٹا اور اماں دونوں چلے گئے. عباس نے زندہ کر دیا.
واقعہ تو ابھی عارف رضا صاحب ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی 15 سال ہوئے ہیں ان کے انتقال کو، 10-15 سال میں. تو ہم نے تو انہیں دیکھا ہے. تو اگر 1923 1918 میں پیدا ہوئے ہوں گے، 18 ہے، زندہ ہوتے تو 100 سال کے ہوتے. سارا امروہہ انہیں جانتا ہے، لگن جعفری کو کون نہیں جانتا؟ اور پورا محلہ جانتا ہے جہاں وہ رہتے تھے. کون نہیں جانتا لگن جعفری کو؟ ایک بیٹا تھوڑی ہے، گواہی میں کئی بیٹے ہیں. سب سے پوچھ لو کیسے زندہ ہوئے. اب یہ تو کتاب ہے نا بھائی، یہ بھی امروہے کے. 1952 14 شعبان جمعے کا دن، کہتے میرا پوتا ہوٹل میں کھڑکی پہ کھڑا تھا، کھڑکی سے ہاتھ ڈالا تو بجلی کے تار جو سڑک پہ جاتے ہیں اس نے ہاتھ بڑھا کے بجلی کا تار پکڑ لیا، اسی میں لٹک گیا. کرنٹ آیا، بچہ مر گیا. ہاتھوں میں چھالے، پیروں میں چھالے. کہنے لگے میں نے کسی طرح تار سے اس کا ہاتھ چھڑایا تو اس کی لاش میرے ہاتھ پر تھی. ڈاکٹر کو بلایا، پیر تک بڑے بڑے چھالے پڑ گئے تھے. ظاہر ہے اتنے وولٹیج کی بجلی، اور ایک بچہ مر گیا. ذرا سا ہلکا سا کرنٹ لگتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے، نہ کہ بچہ اور اتنا کرنٹ. ڈاکٹر نے کہا مر گیا، آلہ لگا کے قلب دیکھ کر کہا مر گیا. وہ کہتے ہیں کہ ماں جا کے خوب روئی روضے پر، زندہ ہو گیا. اس ڈاکٹر گیا تھوڑی، ڈاکٹر بیٹھا رہا، بچے میں حرکت ہوئی. ڈاکٹر حیران ہوا، چیک کیا کہ زندہ ہے. آپ کہو گے بھائی ہم کو یقین نہیں ہے، کون بچہ تھا؟ ارے یہ والا بچہ تھا. لدن جعفری تو مر گئے. ارے یہ بچہ، اس کا نام ہے حسن عباس. یہ مرا اور عباس نے اسے زندہ کر دیا. اور کتنے معجزات اس میں سے پڑھ کے سناؤں کہ عباس مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. ارے اپنی فکر کرو، چھوڑو یہ سب. اپنی فکر کرو. اپنی فکر کیا کریں، ہم لوگ تو زندہ ہیں. آئے ہائے زندہ ہیں، آئے ہائے زندہ ہیں. قرآن کی آیت ہے زندہ ہیں، چلتی پھرتی میتیں ہیں. نافرمانی چھوڑو تاکہ دل میں زندگی پیدا ہو، اور جینے کا طریقہ ان علی والوں سے پوچھو. ان کی محبت عباس دیکھو کس طرح بیٹھے ہیں، فضائل عباس سن رہے ہیں. ولی تھے، علی کا بیٹا ولی تھا. ولی کی پہچان یہ ہے کہ ولی کی تلوار، ولی کا گھوڑا، ولی کا لباس، ولی کا امامہ اسی پہ ٹھیک آتا ہے جو ولی ہو. قیامت کی لڑائی صفین کی تھی، لاشوں پہ لاشیں گر رہی تھی. 16 برس کے عباس، علی نے بلایا بیٹا ادھر آؤ. اپنا امامہ، اپنا زرہ بختر، اپنا لباس، اپنی نالین، اپنی تلوار، اپنا گھوڑا مرتجل کا عباس جاؤ جاؤ. اور شملہ لٹکایا امامے کا، اور لٹکا کر امامے کا سرا کا اس طرح جاؤ. اب جو میدان میں آئے تو قد و قامت، سینے کی چوڑائی، سب نے کہا علی ہے، علی ہے، علی.
ابن شوشا سب سے بڑے شام کے پہلوان کو جا کے قتل کر بہت قتل عام مچایا ہے اس جوان نے. ہیں یہ علی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب چہرے پہ نقاب کیوں ڈالی. آنکھیں تو نظر آ رہی، آنکھیں تو علی جیسی ہیں، پیشانی تو علی جیسی ہے، چمک چہرے کی علی جیسی ہے. ابن شوشا نے کہا میرے 7 بیٹے ہیں، ایک بیٹا جائے گا اسے قتل کر دے گا. سب بہادر ہیں. 7 بیٹے کھڑے تھے ابن شوشا کے، ایک گیا مر گیا، دوسرا گیا مر گیا، 7 بیٹوں کی لاش پڑی تھی. سوال نے شوشا سے کہا آپ تو ہوا؟ غصے میں نکل کے آیا، تلوار چلی، ابن شوشا بھی ٹکڑے ہو کے گرا. لوگوں نے کہا اب تو یقین ہے کہ یہ علی ہیں، اس لیے کہ 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. اب سمجھے کہ عرب میں عباس کی دھاک کب سے بیٹھی تھی؟ صفین کی لڑائی تو آج تک عباس کی دھاک دلوں پہ بیٹھی ہے. عباس سے بڑی دشمنی ہے. ایسے ہی نہیں عباس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جو یہ باتیں ان سے کروا رہے ہیں. بہت ڈرتے ہیں عباس کے نام سے، بہت ڈرتے ہیں. عباس کے تو عالم میں معجزہ ہوتا ہے. لاؤ اسی کتاب میں موجود ہے معجزات عباس میں کہ کھارا در میں علم منبر کے پیچھے لگا تھا. ایک بار پانی بہنا شروع ہوا، چاندی کی مشق سے پورا کراچی پانی لایا، ختم نہیں ہوا. اب میں جملہ کہوں کہ جس کھارا در کے بڑے امام باڑے میں عباس کا معجزہ ہوا، وہاں یہ باتیں ہو رہی کہ عباس زندہ نہیں. جب قتل کر چکے شوشا کو، ایک بار علی اپنا گھوڑا نکال کر باہر آئے. پورے میدان میں شور ہوا، ادھر بھی علی ادھر بھی علی. پورا میدان کہہ رہا تھا علی علی علی. سلامت رہو، تمہارے گھر آباد رہیں. عباس کے پرچم کا سایہ تم سب کے سروں پہ رہے. عباس دیکھ رہے ہیں تمہیں. صفین کی لڑائی میں عباس کی ہیبت. ایک بار علی آگے بڑھے، ھذا قمر بنی ہاشم، جیسے کبھی رسول نے کہا تھا ھذا من کنت مولا ہو فعلی مولا. آج علی نے کہا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ ہم بنی ہاشم کا چاند. جب سے عباس بنی ہاشم کا چاند کہے جاتے ہیں، زمانے کا چاند بن گئے. ام البنین کی آنکھ کا بھی چاند تھے. اللہ نے معجز نما بنایا. عباس کے پاس آج بھی معجزیں، زری میں معجزہ، زری میں معجزہ، دروازے پہ معجزہ. جس نے نہ دیکھا ہو معجزے وہ کرے ایسی باتیں. ہم نے دیکھے ہیں، زیارتوں میں معجزے دیکھے ہیں، روضے پہ معجزے دیکھے ہیں. کیا یہ معجزہ کم ہے کہ جہاں خلقت آج امڈی ہوئی ہے، جگہ نہیں ہے،
दोनों रोज़ों में जगह नहीं है चलने की, रास्तों में, सड़कों पर, हुसैन और अब्बास के रोज़े पर। देखो, ऑनलाइन देखो, इराक टीवी दिखा रहा है, देखो क्या आलम है आज करबला में। कहाँ है अब्बास? है किसी का ऐसा रोज़ा? हाँ, अगर किसी का रोज़ा है भी, बना भी है, तो जाहिर नहीं है। मकबरे तो हैं, कोई कब्र पे नहीं जाता। अल्लाह, जितना मजमा हुसैन के रोजे पे, वैसे ही अब्बास के रोजे पे। हवाले मांगते रहोगे, कोई इल्म नहीं मिलेगा। खुद पढ़ो, खुद से पढ़ो, दूसरों के मोहताज क्यों? आप हवाला दे दीजिए। ऐसे बन जाओ कि जब हम पढ़ें तो तुम बाहर खड़े होके कहो फुला किताब से पढ़ रहे हैं, सफा नंबर ये है बात। अपने आप के इल्म को पालन करो, और अगर नहीं कर सकते तो फिर इनकी तरह यकीन की मंजिल पे बैठ जाओ। ये यकीन के साथ बैठे हैं कि जो बातें हो रही हैं वो आसमानी हैं। इस वक्त हम जमीन पे नहीं हैं, इस वक्त हम फर्श पे नहीं हैं, हम आश पर। आश लगता है, जिक्र अब्बास है, आश पे हो रहा है जिक्र। इधर ज़ायरों के काफिले चले और उधर हुसैन ने आवाज दी, अब्बास मेरे ज़ायर आ रहे हैं। अब्बास, साथ खैरियत के मेरे ज़ायरों को मेरी कब्र तक पहुंचा दो। कहते हैं अब्बास की निगरानी में काफिले चलते हैं। आज तक किसी ज़ायर का जहाज समंदर में नहीं डूबा, आज तक किसी ज़ायर का जहाज फजा में नहीं गिरा, आज तक कोई ट्रेन टकराई नहीं। ज़ायर साथ खैरियत के जाता है, बल्कि ये भी लिखा है कि जो करबला जाता है उसकी उम्र बढ़ा दी जाती है। जितनी बार करबला जाए उसकी उम्र बढ़ती जाती है। अगर छोटी उम्र भी हो तो ज़ियारत करने से उम्र बढ़ जाती है। बड़े फ़ज़ाइल हैं ज़ियारत के, दोनों कब्रों के, हुसैन की कब्र भी, अब्बास की कब्र भी। बड़े मोजिज़े हैं अब्बास के रोज़े के, सुनाऊं तो अशरा हो जाए। बहुत से अस किस्म मोजिज़ात हैं जो 1400 साल में हज़रत अब्बास के रोज़े पे हुए, और जो रोज़े पे नहीं भी हुए उनकी तादाद भी बहुत है। अरकाट इंडिया का एक शहर है, इसको नज़ीर अकबर आबादी ने अपने कुलियात में नज़्म किया, और बहुत से मुअर्रिखीन ने लिखा कि एक हिंदू बनिए ने सिर्फ ताज़िया बनाने पर, सबील पे जाने पर अपने बेटे के दोनों हाथ काट डाले और उसे कोठरी में बंद कर दिया। उसको नाम याद था, तकलीफ में उसने पुकारा, अब्बास या अब्बास। उसका हुजरा रोशनी से भर गया। अब्बास ने अपने पैरों से उसके हाथ शानों से मिला दिए, वो ठीक हो गया। बड़ा मशहूर वाक़या है, हज़ारों बार छप चुका है। मोजिज़ात हैं अब्बास के। जहाज़ चला, हिजरी 1330 जहाज़ चला, अंग्रेज़ों का जहाज़ था। अमला अंग्रेज़, कप्तान अंग्रेज़, रिपोर्टर जहाज़ पर था। राहत हुसैन नाम है, भीखपुरी हैं, बिहार के हैं, और वही लिखते हैं इस वाक़े को। मेरे पास छपा भी है, इस किताब में भी ये मोजिज़ा छपा हुआ मौजूद है, मोजिज़ात हज़रत अब्बास में। मेरे पास जो है वो मेरी वालिदा के हाथ का लिखा हुआ रखा है, और वो मजलिस में पढ़ती थीं। उनकी जो मजलिसें मैंने छापी उसमें भी ये मोजिज़ा मौजूद है। बचपन में जब पहली मजलिस मैंने ज़िंदगी की पढ़ी थी तो यही मोजिज़ा मैंने मेंबर पे बैठ के पढ़ा था 1958 में। जब पहली मजलिस पढ़ी मैंने 10 या 11 साल की उम्र में, तो इसी मोजिज़े से मुझे दाद भी मिली, मकबूल भी हुआ। आज आपके सामने हूँ, हज़ारों तकरीरें कर चुका हूँ, सब छप चुकी, सब पढ़ी हैं, सीडी में, कैसेटों में, सब लिख गया। 32,000 तकरीरें लिखी जा चुकी हैं
कैसेटों में मौजूद हैं, कई हजार सफ़े छप चुके हैं, कितने मजमुए तकरीरों के छप चुके। वो 58 की तकरीर, उसी में गिरिया भी था, उसी में फ़ज़ाइल भी थे, वो मैं आपको सुना रहा हूँ इस वक्त। हवाले मैंने दे दिए, किताब सामने रखी, अभी देख लीजिएगा अगर यकीन ना हो। जहाज़ बम्बई से चला, रास्ते में था कि तूफान आया, देखते ही देखते जहाज़ डूबने लगा। एक बार अमला, वो कश्तियाँ रबड़ की जो जहाज़ में होती हैं, उस पर बैठकर सब भाग रहे थे कि हम डूब ना जाएं, जहाज़ डूब रहा है। ये कहते हैं रिपोर्टर राहत हुसैन कि कप्तान से कहा ना जाओ, ऐसे में जहाज़ छोड़कर चले जाओगे तो हम लोग बेसहारा हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी जान बचाएंगे। तो इन्होंने कहा फिर हम लोग क्या करें, ज़ायरीन क्या करें? तो अंग्रेज़ कप्तान ने कहा तुम्हारे लिए क्या है, तुम उन्हीं को पुकारो जिनकी ज़ियारत को जा रहे हो। जितनी ज़ायरीन में ख्वातीन थीं, उन्होंने कहा हम ज़ेरे आसमान अर्शे पर आते हैं, यहाँ कोई मर्द ना आए, इसलिए कि हम मातम करने जा रहे हैं। मर्द सारे हट गए, जहाज़ डूब रहा था। औरतों ने अपने सर के बाल खोले, चादर हटाई, ज़ेरे आसमान हाथ उठाए और नौहा पढ़ना फरियादी शुरू किया, अब्बास मदद को आओ, अब्बास ज़ायरीन हुसैन की मदद करो। कहते हैं ये नौहा अभी तमाम नहीं हुआ था कि कप्तान मैं अमले के वापस आया। ये आगे बढ़े, कहा तुम तो चले गए थे, वापस क्यों आए? कहा हमने कश्तियां समंदर में छोड़ दी थी। हम आगे बढ़े तो हमने देखा एक सफेद रंग का घोड़ा पानी पे दौड़ता हुआ आ रहा है। हमारी नजर गई, उस पे खूबसूरत जवान बैठा हुआ था, लेकिन हमने गौर से देखा उसके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन एक अलम उसके सीने से लगा था, उसका सब्ज परचम। ये सब्ज परचम आप देख रहे हैं, ये पीछे अलम है। अभी आप ताबूत सामने से अब्बास का आएगा, अभी अलम आएगा अब्बास का। आप इतनी देर मातम कीजिएगा कि ज़ारत वहाँ से चलकर, ख्याल कीजिएगा मजमा इतना है कि ज़ारत देर में पहुँचेगी, मातम जल्दी ख़त्म न कीजिएगा। नकी साहब के साथ भी कीजिए, जिले रज़ा साहब के भी मातम कीजिए। आज तो अब्बास का मातम है, जिसके हाथ नहीं है, जिसके हाथ करबला में कट गए। वो कहता है, उसने आकर कहा जाओ, मेरे आका के ज़ाहिर हैं ये, जहाज पर जाओ, वापस जाओ। वो कहता है इसलिए हम लोग वापस हुए। उसने हमें डांटा, कहा तो फिर जहाज रुका कैसे? कहा हमने देखा वो आगे बढ़ा, हाथ तो नहीं थे, लेकिन अजीब अंदाज से उसके पास एक नेज़ा था। वो नेज़ा इशारे के साथ नीचे हुआ, उसने नेज़े की नोक से जहाज को ऊपर करना शुरू किया। पानी की लहरों पे जहाज आया और तूफान से, धारों से निकलकर डोलता हुआ जहाज संभला। उसने कहा जाओ। लोग कहते हैं कि जब ज़ाहिर चलते हैं तो कुछ लोग अपने सीधे हाथ की तरफ एक साया देखते हैं कि जैसे कोई सवार है, और एक परचम का साया नजर आता है कि कोई अलम लिए साथ चल रहा है। वो अब्बास होते हैं। दिल की दुनिया में डूब जाओ, मोहब्बत की दुनिया में जाओ, हर बात समझ में आ जाएगी। दुश्मनी की निगाह से किसी बात को समझना चाहोगे, कोई बात समझ में नहीं आएगी। ये घराना प्यार का है। तुम्हें पता है अब्बास से हुसैन कैसी प्यार करते थे? शब आशूर शिम्र खैमे के पास लश्कर लेकर आ गया, तलवारें चमका रहा था, घोड़ों की टापों से जमीन गूंजने लगी। एक बार का अब्बास मेरी जान, तुम पर मेरी जान फिदा। देखो तो क्या कहता है। अब्बास गए, खुतबा दिया और कहा मेरे भाई ने कहा है जंग आज नहीं होगी, जंग सुबह को होगी, दिन के उजाले में होगी। अब्बास का जलाल, लश्कर वापस चला गया। फिर लड़ाई दिन में हुई और खूब हुई। ऐसी लड़ाई दुनिया में नहीं हुई। सुबह को लश्कर तरतीब दिया, ये मैमना है, ये मैसरा है, ये कल्बे लश्कर है, इधर हबीब हैं,
ادھر زہیر ہے، بیچ میں قلب لشکر پہ علی اکبر، علمدار عباس کو بنایا، کہا یہ عالم ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا، عباس نے کہا میں جاؤں آقا، اجازت ہے؟ کہ تمہیں کیسے جانے دوں، تم تو میرے علمدار ہو۔ عباس نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، کہ صبح جس لشکر کا علمدار بنایا تھا آقا وہ لشکر اب کہاں ہے؟ وہ لشکر تو نہ رہا۔ کہا عباس ہم تمہیں کیسے جانے دیں، کیسے جانے دیں؟ یہ خیمے میں جو بیویاں ہیں ان کا سہارا تم ہو، جب تک عباس تم ہو کوئی بی بی بے آس نہیں۔ لیکن جانے کیا خیال آیا، پیاسے بچوں کی آواز عباس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ خیمے میں آئے، کہاں ہے میری بچی سکینہ؟ پہلی آواز پہ سکینہ آئیں، پوچھا کیا حال ہے؟ کہ 3 دن تو چچا گزر چکے، پانی کا قطرہ نہیں ملا، چچا بہت پیاسی ہوں۔ کہ اس علم میں اپنا مشکیزہ لٹکا دو اور میرے ساتھ آؤ۔ سکینہ کو آغوش میں لیا، حسین کے پاس آئے۔ حسین نے دیکھا سکینہ عباس کی گود میں، عباس سے کچھ نہیں کہا، سکینہ کو مخاطب کیا، کہا سکینہ چچا کو بھیج دیا تو اب چچا ملے گا نہیں، بہت یاد آئے گا چچا، پکارو گی چچا کو، بہت یاد آئے گا۔ بابا پیاسی ہوں۔ اچھا عباس جاؤ پیاسے بچوں کے لیے پانی لاؤ۔ علم اور مشکیزہ ابھی تک ولی تھے، علمدار تھے، حسین کے نائب تھے، امام سید سجاد، مگر عباس اب سقائے سکینہ ہے۔ فرات فتح کیا تو پھر فاتح فرات کا لقب بھی پایا۔ دریا میں گھوڑا ڈال دیا، گھوڑے سے کہا تو بھی تو پیاسا ہے، پانی پی لے۔ اس نے گردن اٹھا لی، گویا ہوا آقا زادی پیاسی ہے۔ اس گھر کے تو جانور بھی وفادار تھے، مشک بھر کر نکلے۔ اب جو چلے مشک لے کر، کھجور کے درخت کی آڑ میں دشمن چھپ گئے۔ عباس تیز جا رہے تھے تاکہ مشک کو بچوں تک پہنچا سکیں۔ کبھی دائیں سے وار ہوا، کبھی بائیں سے وار ہوا۔ زیارت کرنے والے 2 مقام پر جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک شانہ عباس کا یہاں گرا، ایک شانہ کٹ کر یہاں گرا، ہاتھ کٹ گئے لیکن مشک کا تسمہ دانتوں سے دبا لیا، علم گر گیا، لہو میں علم مر گیا۔ اس لیے آج کتنے علم اٹھ رہے ہیں ورلڈ میں، گنتی نہیں ہے۔ ایک ایک جلوس میں کتنے علم ہوتے ہیں، عاشور کو کتنے علم ہوں گے۔ آپ نے علم دیکھے ہیں، آپ کے بچے علم اٹھاتے ہیں، لوگوں کی منت ہوتی ہے ہم اپنے بچے کے ہاتھ سے علم اٹھائیں گے، لوگ اپنے بچوں کو سقہ بناتے ہیں، عباس کی یاد میں سقے بنائے جاتے ہیں، سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن جب مشک پر تیر لگا، پانی کے ساتھ عباس کا لہو بہہ گیا، مگر ہائے جب عباس کے سر پر گرز لگا پھر تو قیامت آ گئی۔ سر پہ گرز لگا، سر پاش پاش ہوا، تقریر ختم ہو گئی۔ حیدرآباد دکن میں جب میں نے یہ پڑھا تو وہاں کوہرام ہو گیا۔ مجلس یوٹیوب پر ہے، دیکھیے جب یہ مصائب میں پڑھ رہا ہوں تو یہاں کے مومنین کا کیا عالم ہے۔ ابھی یہی روایت فرحان نوا خان نے اپنے کیسٹ میں ڈالی ہے، نوا ضلع رضا صاحب نے طرز بنائی ہے، نوا سب سن چکے، اور یہ مصائب آخر میں چند لفظ، قافلہ لوٹا ہوا شام سے ہو کر، کربلا سے ہو کر مدینے واپس آیا۔ سب کو معلوم تھا کہ جب کبھی عید آتی تھی تو کربلا سے پہلے
حضرت زینب یہ کہتی تھی بھیا ہماری عید تو جب ہوتی ہے جب ہم عباس کو دیکھ لیتے، ناقہ آتا، زینب ناقے پہ بیٹھتی، عباس کے گھر جاتی، جب گھر پہنچتی پردے کے پیچھے ام المؤمنین شہزادی کا استقبال کرتی، دونوں گلے سے لگ جاتی۔ 4 بھائی عباس کے، عباس، عمران، جعفر، عبداللہ، شہزادی کو جھک کر سلام کرتی۔ شہزادی دعائیں دیتی، اللہ تمہیں حیات خضر عطا کرے۔ عباس پانی لاتے، بہن کو پلاتے۔ یہ عید زینب کو یاد تھی، بعد کربلا پھر ایک عید اور آئی، یہ پہلی عید تھی۔ مدینے والے کہتے تھے ارے زینب تو عباس کو دیکھ کے عید مناتی تھی، اب تو عباس نہ رہے، عباس تو مارے گئے، عباس کے جوان بھائی مارے گئے، اب زینب کی عید کیسے ہوگی؟ لیکن مدینے والوں نے دیکھا، زینب نے کہا ناقہ منگاؤ، میں ام المؤمنین کے گھر جاؤں گی۔ ناقہ آیا، پردہ پڑا تھا، ناقہ بٹھایا گیا، ہماری میں زینب بیٹھی، ناقہ چلا، ام المؤمنین کے گھر پہ رکا۔ جیسے ہی زینب ہماری سے اتر کر پردہ ہٹا کر گھر میں گئی، دروازے پہ عباس کی ماں کھڑی تھی، لیکن حالت کچھ اور تھی، بال بکھرے، آنکھ سے آنسو۔ ایک بار زینب سے لپٹ گئی، کہا شہزادی 4 بیٹے میرے مارے گئے، میرے جمال شہباز مارے گئے۔ اے بی بی جب آپ روضہ رسول پر واقعہ کربلا سنا رہی تھی، آپ نے سنایا کہ عباس مارے گئے، مجمع بہت تھا، میں آپ سے ایک بات نہیں پوچھ سکی، اچھا ہوا کہ آج عید کے دن آپ آ گئی، وہ بات پوچھنا ہے۔ شہزادی نے کہا مادر گرامی پوچھئے کیا بات ہے، کب بس اتنا بتا دیجئے۔ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھ کو زمین، جب گرتا ہے تو زمین پر اپنے ہاتھ، یہ بتائیے جب عباس گھوڑے سے گرا تو ہاتھ تو کٹ گئے تھے، میرا عباس کیسے گرا؟ رو کر کہا زینب نے، میرا بھائی جب گھوڑ سر کے بعد، جب عباس ماتا یا بس یا بس یا بس یا بس یا بس یا بس۔ ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، آگے آگے، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، 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 ہلچل ہے فوج۔ میدان میں بھی حلقہ بناؤ، جو ماتم کرنے آئے جہاں کھڑے ہیں ماتم کریں۔ ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، تیروں پہ تیر، نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، تیروں پہ تیر، نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں،
ہلچل ہے فوج شام میں، عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں، ہیں ہلچل ہے فوج شام میں، عباس آتے ہیں، 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 اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گود میں، اصغر کو ماں چھپاتی آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں، عباس 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 آتے ہیں، کیا وقت آ گیا ہے محمد کی آل پر، کیا وقت آ گیا ہے محمد کی آل پر، کیا وقت آ گیا ہے محمد کی آل پر، چادر نہیں ہر بالوں سے منہ کو چھپاتے ہیں، ہلچل ہے عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں، 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 عباس آتے ہیں،
हलचल है फौज शाम में अब्बास आते हैं। हलचल है फौज शाम में अब्बास आते हैं। घोड़े दौड़ाए शाम के लश्कर जो 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 आते हैं। कम उम्र बच्चे खैमों में घबराए जाते हैं। हलचल है शाम में अब्बास आते हैं। हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। हलचल है फौजे शाम में अब्बास जो जहां मातम कर रहा है आबाद रहे। हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। 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 दिल पानी पानी होता है बच्चों का प्यास से। दिल पानी पानी होता है बच्चों की प्यास से। दिल पानी पानी होता है बच्चों का प्यास से। दिल पानी पानी होता है बच्चों का प्यास से। अरे सूखी जबान होठों पे असगर फिराते हैं। हलचल है शाम में अब्बास आते हैं। हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। हलचल जब कोई न नासिर हो न हो कोई मददगार, या हजरत अब्बास पुकारे जो आजादा। कर देता है शबीर का गमखार, बाबा की तरह कुल का मददगार अलमदार। अब्बास अलमदार लश्कर का है सालार। अब्बास अलमदार लश्कर का है सालार। अब्बास अलमदार अब्बास अलमदार लश्कर का है सालार। 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 अब्बास I तमन्ना अली वली इब्न वली है मेरे गाजी। ये तेरा नूर जली है वफा जिसमें ढली तुझसे रब राजी। तुम करबला के हो हैदर खर्रो। लश्कर का है सालार। अब्बास अलमदार लश्कर का है सालार। अब्बास अलमदार लश्कर का है सालार। है तेरा अलम दी का भरम हौशमी सरदार। है तेरा अलम दी का भरम हौशमी सरदार। ना ऐसा अलम है न कोई ऐसा अलमदार। दीदार तेरे रोज का काबे का है दीदार। दीदार तेरे रोज का काबे का है दीदार। हो जिन्न मलाइक या बशर सब तेरे ज़व्वार। जन्नत है हमारी मौला तेरा दरबार। लश्कर का है सालार। अब्बास अलमदार लश्कर का है सालार। अब्बास
बाजुए शाह उमम तुम्हें सकाए हराम अस प्यासों की तुमसे ए शेर जरी बाकी उम्मीद रही प्यास बच्चों की देखा न सुना है तुम जैसा फिदा को लश्कर का है सालान अब्बास अलमदार लश्कर का है सालान ए सैयद सरदौर बिन हैदर कर्रार तू बाबे हवाज है तू है गुल का मददगार सहारा का वो प्यारा है जो कर